بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ رمضان المبارک یقیناً رحمتوں برکتوں کا ایک موسم ہے، اور یہ ضروری ہے کہ اس ماہ مقدس کی مناسبت سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ روزے کے دوران کون سے امور جائز ہیں اور کون سے امور جائز نہیں ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آج کا ہمارا موضوع دو حصوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا حصہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر وقت نے اجازت دی تو پھر آج ہی ہم دوسرا موضوع بیان کریں گے کہ کن کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر وقت کم ہوا تو پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کی باری آئے گی۔ سب سے پہلے جس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ ہے جان بوجھ کر کھانا پینا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نسی وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، کہ جو مرد بھی، جو عورت بھی، جو بھی مسلمان جان بوجھ کر نہیں بلکہ بھول کر کھا پی لے روزے کی حالت میں، اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ مکمل کرے، کیونکہ اسے اللہ رب العزت نے کھلایا اور پلایا ہے۔ اس سے ایک اور بات کا بھی پتہ چلتا ہے، بلکہ دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، کہ یہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھول کر کھانے پینے والے کا روزہ نہیں ٹوٹا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے جان بوجھ کر کھایا بھیا اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ دوسری چیز یہ ہے، ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بھول کر کھا پی رہا ہے نا، اسے مت بتائیے کہ تمہارا روزہ ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی کھا پی رہا ہے تو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تاکہ اسے پتہ چل جائے۔ دوسری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے زوجین کا باہمی تعلق۔ لمبی حدیث ہے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ پیش کروں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ اکرام تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آیا تو کہنے لگا، جی ہلکت، میں تو تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، جی میرا بیوی سے تعلق قائم ہو گیا روزے کی حالت میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، هل تجد رقبۃ تعتقها، کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو؟ کہا، جی نہیں۔ فرمایا، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ کہا، جی یہ بھی ممکن نہیں۔ تو فرمایا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ کہا، جی غریب آدمی ہوں، میں کہاں کھلا سکتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں کہا۔ کچھ دیر کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا، تو آپ نے فرمایا، سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا، جی میں حاضر ہوں۔ تو فرمایا، جاؤ یہ ٹوکرا لے جاؤ اور یہ مسکینوں کو کھانا کھلا دینا۔ اس کے لفظ بڑے دلچسپ تھے۔ کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اس زمین پر مجھ سے زیادہ فقیر اور کوئی ہے ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جاؤ پھر جا کر یہ اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ صرف اس انداز سے روزہ ٹوٹے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ یا 60 مسکینوں کا کھانا، یا 60 مسلسل روزے، یا ایک غلام کی آزادی۔ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کی تفصیل میں جانے کی اس وجہ سے ضرورت نہیں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں۔ اگر اس تعلق سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس قسم کی کوئی بھی حرکت وہ روزے کو ختم کر دیتی ہے۔ اچھا جی، اسی طریقے سے اگر
انسان جان بوجھ کر الٹی کر دے، خود جان بوجھ کر الٹی کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ذرعہ القیع فلیس علیہ القضاء ومن استقاء عمدا فلیقض۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس پر الٹی غالب آ گئی، جان بوجھ کر جس نے الٹی نہیں کی تو اس کے ذمے قضا نہیں ہے، لیکن جس نے جان بوجھ کر الٹی کی ہے، خود حلق میں انگلی وغیرہ مار کے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اس سے ایک اور بات کا بھی پتہ چلتا ہے، چونکہ ہماری قوم روزے کے اصل مقصد کو نہیں جانتی، ہم سحری اور افطاری میں پیٹ کے اندر تہیں بٹھاتے ہیں کھانے کی، اور عام طور پر فجر کے بعد، فجر کی نماز جب پڑھنے کے لیے آتے ہیں سحری کے بعد، تو سجدہ کرنے کے دوران بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈکار کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت کھانا جو ہے وہ حلق کی طرف آ جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز ہے جو آپ لوگوں کے نزدیک، آپ لوگوں کو شاید اس کا پتہ نہیں ہوگا، ایک آدمی کھاتا پیتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا، اس کے باوجود اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کب؟ جب وہ دل میں نیت کر لے کہ میرا روزہ نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ ایک بندہ دل میں ارادہ کر لے کہ میرا روزہ نہیں ہے، اس کا روزہ ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز وہ ہے مرتد ہو جانا، کہ جو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے اس کا روزہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے چھٹی چیز ہے حید اور نفاس۔ حید کا آپ کو پتہ ہے ماہانہ ایام کو کہتے ہیں، اور نفاس یہ ڈلیوری کا جو معاملہ ہوتا ہے، تو ان 6 چیزوں سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ایسے امور کا تذکرہ کیا جاتا ہے جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز احتلام ہے، جس پر انسان کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے جذبات کے حوالے سے 2 قسم کے انسان ہیں، شادی شدہ مرد ہو یا عورت، ایک جس کو اپنے جذبات پر قابو ہے، دوسرا جس کو جذبات پر قابو نہیں۔ میں اشارے میں بات کروں گا، اگر قرب ہوتا ہے اور جذبات برانگیختہ نہیں ہوتے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن جذبات پر انسان قابو نہ رکھ سکے، دونوں طرف ہوتی ہے یہ بات، مرد ہو یا عورت، اور انسان چھوٹی حرکات سے آگے چلا جائے تو لازمی بات ہے اس سے معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تیسری چیز غسل یا سر پر پانی ڈالنا، جتنی دیر مرضی آپ پانی کے ٹب میں بیٹھے رہیں، اب تو اللہ کا شکر ہے روزے ٹھنڈے آنا شروع ہو گئے، لیکن جب پوری گرمی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے غالباً 3 سال پہلے کہ 4 سال پہلے جمعے والا دن تھا، تو رمضان تھا اور پہلا روزہ جمعے والے دن آیا، اور مجھے اب بھی میں یاد کرتا ہوں تو ایک دفعہ جس طرح انسان ہل نہیں جاتا کہ شدید گرمی، پنکھے بھی کوئی نہیں تھے، جمعے والا دن تھا، اوپر نیچے چکر لگانا پڑ گئے بار بار جمعے کی صفائی وغیرہ کے لیے، جمعہ پڑھایا، اور جمعے کے بعد صورتحال یہ تھی گرمی کے جیسے بندہ نیند بے ہوش نہیں ہو جاتا، تو میں نے پھر کیا کیا کہ پانی کا ایک برتن لے کے اس میں برف ڈال کے پاؤں ڈال کے بیٹھ گیا۔ تو روزے کی حالت میں غسل کرنا، سر کے اوپر پانی ڈالنا، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تیسری چیز چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان اگر کلی کرے یا ناک میں پانی چڑھائے لیکن مبالغے سے کام نہ لے۔ مبالغے سے مراد یہ ہے کہ منہ میں پانی ڈال کے منہ اوپر کر کے انسان اگر غرغرہ کرتا ہے، غرارے کرتا ہے، تو اس سے امکان ہے کہ شاید گلے کا تالا قابو میں نہ رہ سکے تو پانی نیچے اتر جائے۔ اگر ایسا انسان نہیں کرتا، ویسے کلی کرتا ہے، ناک کو پانی چڑھاتا ہے، تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پانچویں چیز کھانے کو چکھ لینا،
یاد رکھیے گا، چکھنے کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، ذائقہ زبان محسوس کرتی ہے، لہذا معزز مکرم خواتین اگر کھانا چکھ لیتی ہیں اور تھوک دیتی ہیں تو اس سے ان کے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ چھٹی چیز ہے حجامہ، پچھنے لگوانا۔ ہماری اکثریت کو اس کا پتہ نہیں۔ جب بچپن تھا ہمارا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ برسات کے موسم میں جونکیں لے کر پھرا کرتے تھے لوگ، جونک لگوا لو بھائی، وہ فاسد خون کھینچ لیتی تھی۔ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے حجامہ کا، جس سے فاسد خون جسم کا کھینچ لیا جاتا ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو اس سے ایک اور بات کا بھی پتہ چلا کہ اگر آپ بلڈ ٹیسٹ دینے کے لیے خون نکلواتے ہیں یا کسی زخم سے خون رستا ہے یا ایمرجنسی میں باامر مجبوری کسی کو بلڈ ڈونیٹ کرنا پڑتا ہے، خون کا عطیہ دینا پڑتا ہے، تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ شریعت تو ہر دور کے لیے ہے نا۔ اور اسی طریقے سے ساتویں چیز ہے کہ اگر آپ سرما لگاتے ہیں یا آنکھوں میں کانوں میں قطرے ڈالتے ہیں یا اسی طریقے سے خوشبو سونگھتے ہیں تو اس سے بھی روزے پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کے ساتھ ساتھ بھاپ لینا، جس کو سٹیم لینا کہتے ہیں، اس کو بھی شامل کر لیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہیلر کا استعمال، انہیلر آپ جانتے ہیں دمے کے مریض عام طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ان چیزوں کا تعلق حلق کے ساتھ ہے، معدے کے ساتھ نہیں۔ بالکل اسی کے ساتھ ایک اور چیز جوڑ لیجئے، اور وہ ہے شوگر کے مریض جو سکن کے اندر انجیکشن لگاتے ہیں، ٹیکا، اس کا تعلق جلد کے ساتھ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز جوڑ لیں کہ ٹیکا جو ہے انجیکشن، میں تو خیر اس کے ویسے ہی خلاف ہوں، ہمارے ڈاکٹر صاحب برا محسوس کریں گے، میں تو اس کے حق میں ہی نہیں، کیونکہ ایک دفعہ جب سوئی جسم کے اندر لگتی ہے نا تو انسان کے جسم کے 14 ارب خلیات میں سے 114 خلیے مر جاتے ہیں اور وہ کبھی زندہ نہیں ہوتے۔ لیکن خیر وہ ایک علاج ہے۔ ٹیکا 2 قسم کا ہے، ایک ہے طاقت کا، اس ٹیکے کو لگانے سے روزہ گیا، اور ایک ایسا ٹیکا ہے جو طاقت کا نہیں ہے، کسی درد کی وجہ سے یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے لگوایا جاتا ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے روزے کے دوران مسواک استعمال کرنا، ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا۔ اب ٹوتھ پیسٹ کا جاگ ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے گلے کا تالا مضبوط ہو، کیونکہ جاگ نیچے نہ اترنے پائے۔ اور مسواک استعمال کرتے ہوئے بھی یہ جو مسواک میں مبالغہ ہے، اس سے ذرا پرہیز بہتر ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر انسان تھوک وغیرہ اپنا نگل لیتا ہے تو وہ منہ سے نکلا نا، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے خون کا نکلنا، یہ میں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ تو بہت ساری چیزیں آپ نے نوٹ کی ہوں گی کہ ہمارے ہاں ان کو سمجھا جاتا ہے جناب ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الدین یسر، کہ دین آسان ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ قرآن و حدیث میں جو آسانیاں موجود ہیں ہمیں ان کے مطابق چلنا چاہیے۔ تو آج کا ہمارا موضوع تھا روزے کے دوران کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن کن سے نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔